اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حدیث نمبر 1۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جنگ حنین میں تھے کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کلمہ گو کے متعلق فرمایا کہ یہ دوزخی ہے، اور جب جنگ شروع ہوئی تو وہ شخص کافروں سے خوب لڑا اور خوب جوہر دکھائے۔ یہ منظر دیکھ کر ایک صحابی نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس شخص کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ یہ دوزخی ہے، وہ تو اسلام کی طرف سے کافروں کے ساتھ خوب لڑ رہا ہے، حتیٰ کہ وہ زخموں سے چور ہو چکا ہے۔ یہ سن کر فرمایا، ہاں خبردار، بے شک وہ دوزخی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر قریب تھا کہ کچھ لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتے۔ اسی اثناء میں اس شخص کو جب زخموں کی تکلیف زیادہ ہوئی تو اس نے خودکشی کر لی اور حرام موت مر گیا۔ یہ دیکھ کر لوگ دوڑے اور دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کو درست ثابت کر دیا ہے۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، اٹھ اور اعلان کر دے کہ جنت میں وہی جا سکتا ہے جو ایمان والا ہو اور اللہ تعالیٰ دین کی امداد و تائید فاسق و فاجر سے بھی کروا دیتا ہے۔ حدیث نمبر 2۔ جنگ میں لڑ کر مرنے والے 3 قسم کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنگ میں قتل ہونے والے 3 قسم کے ہیں۔ ایک، وہ مومن نیکوکار جو اپنے مال و جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہے، وہ جب جنگ میں شہید ہو جاتا ہے تو وہ ایسا صابر شہید ہے جو عرش الہی کے نیچے عالی شان محل میں ہوگا۔ اس کے درمیان اور نبیوں کے درمیان صرف نبوت کا فرق ہوگا۔ دوسرا، وہ مسلمان جس کے اعمال خلط ملط ہیں، کچھ اچھے کچھ برے، جب وہ جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، کیونکہ تلوار سب گناہ مٹا دیتی ہے۔ تیسرا، وہ منافق شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ جنگ کرتا ہے، وہ جب جنگ کرتے مارا جاتا ہے تو دوزخ جائے گا، کیونکہ یعنی تلوار منافقت کو نہیں مٹا سکتی۔ حدیث نمبر 3۔ اس کے برعکس حدیث نمبر 3 بھی پڑھ لیجئے تاکہ شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ سیدنا ابن عائذ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ سیدنا ابن عائذ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک جنازہ آیا اور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ جنازہ پڑھانے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا جنازہ نہ پڑھائیں کیونکہ یہ فاسق و فاجر شخص ہے۔ یہ سن کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف دیکھا اور پوچھا، اے میرے صحابہ، کیا تم میں سے کسی نے اس شخص کو کوئی دین کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس کو دیکھا تھا کہ اس نے ایک رات اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرا دیا تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا، اور جب اسے قبر میں اتارا اور اس پر مٹی ڈالنے لگے تو سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے عزیز، تیرے ساتھی گمان کرتے ہیں کہ تو دوزخی ہے، لیکن میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ پھر فرمایا، اے عمر، تجھ سے لوگوں کے عمل کے متعلق سوال نہیں ہوگا بلکہ عقیدے کے متعلق سوال ہوگا۔ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے شیخ المحققین الشاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یعنی اعتبار عمل کا نہیں بلکہ فطرت اور عقیدے کا اعتبار ہے، یعنی اگر عقیدہ درست ہے تو نجات ہو جائے گی، اور اگر عقیدہ درست نہیں تو بخشش نہیں ہوگی، عمل میں خواہ کتنے ہی اچھے ہوں۔ مذکورہ بالا تینوں حدیثوں کو ملا کر دیکھیں تو نتیجہ ظاہر ہے۔ پہلی اور دوسری حدیث پاک کی روح سے ثابت ہوا کہ اگر ایمان عقیدہ درست نہیں تو دوزخی ہے، خواہ کتنے ہی اونچے عمل کر لے۔ جہاد سے اونچی نیکی کون سی ہو سکتی ہے؟ اور تیسری حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ اگر عقیدہ درست ہے تو بندہ جنت کا حقدار ہے، خواہ اس کے عمل کتنے ہی خراب ہوں۔ غور کیجئے، جس کے فاسق و فاجر ہونے کی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دیں، اس کی بدعملی کا کیا کہنا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ بخشش کا دار و مدار عقیدے پر ہے۔ اس لیے اکابر کا ارشاد گرامی ہے، عقیدہ ہی اہم چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقائد کی درستگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک ماڈرن مولوی صاحب نے لکھا ہے، جس بندے کے عمل اچھے ہوئے وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے عمل خراب ہوئے وہ نامراد دوزخ دھکیلا جائے گا۔ لیکن موصوف کا یہ قول سراسر غلط ہے، کیونکہ اگر اس قول کو تسلیم کر لیا جائے تو قرآن مجید اور متعدد احادیث کا انکار لازم آئے گا۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اے میرے حبیب، اے میرے پیارے نبی، آپ فرما دیں، اے میرے غلاموں، تم نے اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے ہی گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نیز بے شمار حدیثوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے برحق ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کے عمل خراب ہوں لیکن ایمان صحیح ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے، مگر مولوی صاحب موصوف لکھتے ہیں کہ وہ نامراد دوزخ دھکیلے جائیں گے۔ ہاں، جبکہ عمل خراب ہوئے وہ مستحق نار ضرور ہے، مگر یہ کہنا کہ وہ نامراد دوزخ دھکیلے جائیں گے، یہ قرآنی آیت اور حدیث مبارکہ کا انکار ہے، بلکہ یوں کہنا بجا ہے کہ جن کے عقیدے درست ہوئے وہ نجات حاصل کریں گے، اور جن کے عقیدے خراب ہوئے وہ نامراد دوزخ دھکیلے جائیں گے، اور ایسا کہنے میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں۔ ذیل میں چند حوالے سپرد قلم کیے جاتے ہیں جن سے روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ نجات کا دار و مدار عقائد کی درستگی پر ہے۔ اگر عقائد درست ہوئے، اہل سنت و جماعت
کے موافق ہوئے تو نجات حاصل ہو جائے گی، اور اگر عقائد درست نہ ہوئے تو بخشش نہیں ہو سکتی۔ پڑھیے اور اطمینان حاصل کیجیے۔ اگر آپ نے زیر نظر رسالہ خالی الذہن ہو کر پڑھ لیا تو انشاءاللہ تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گی۔ تمہید شریف میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ میرے بعد میری امت کے 73 گروہ ہو جائیں گے، وہ ایک کے سوا سب کے سب دوزخی ہوں گے، اور وہ ایک گروہ اہل سنت و جماعت ہے۔ نمبر 2، غوثوں، کتبوں، ولیوں کا فیصلہ۔ حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب رحمانی قدس سرہ نے 73 گروہوں والی حدیث پاک لکھ کر اس پر بحث کرتے ہوئے فرمایا کہ یعنی بے شک ان 73 گروہوں میں سے جنتی گروہ صرف اہل سنت و جماعت ہے۔ نیز اس کی تائید میں ایمان والوں کو آپ تاکید فرماتے ہیں کہ اسی گروہ اہل سنت و جماعت سے وابستہ رہیں۔ فرمایا ایمان والے پر لازم ہے کہ وہ اہل سنت و جماعت کی پیروی کرے۔ نمبر 3، اس بات میں کوئی شک نہیں اہل سنت ہی جنتی گروہ ہے۔ حضرت ملا علی قاری اس حدیث پاک کو بیان کر کے فرماتے ہیں، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جنتی گروہ صرف اہل سنت و جماعت ہے۔ نمبر 4، اہل سنت و جماعت کی مخالفت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی۔ حضرت علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر لازم ہے کہ تم جنتی گروہ جس کا نام اہل سنت و جماعت ہے اس کے ساتھ وابستہ رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد، حفاظت اور اس کی توفیق اس جماعت کے ساتھ ہے، اور اہل سنت و جماعت کی مخالفت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اور مخالفت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ نمبر 5، ولی کے لیے ولایت میں داخل ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ وہ عقائد اہل سنت و جماعت سے واقف ہو۔ قطب ربانی امام عبدالوہاب شعرانی قدس سرہ اولیاء کرام کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دیگر علامت ولی کی یہ ہے کہ وہ طریق میں داخل ہونے سے پہلے عقائد اہل سنت سے واقف ہو۔ نمبر 6، حضرت خضر و الیاس علیہم السلام و دیگر اولیاء کرام سب کے سب مذہب اہل سنت و جماعت پر ہے۔ قطب زمان حضرت خواجہ یعقوب چرخی نے فرمایا، واضح ہو کہ خضر اور خواجہ الیاس علیہم السلام اور سب کے سب اولیاء کرام حاضر و غائب مذہب اہل سنت و جماعت پر ہے۔ نمبر 7، مسلک اہل سنت و جماعت پر خاتمے کی دعا۔ حضرت خواجہ محمد بن سلیمان جوزولی صاحب دلائل الخیرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار الہی میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں مسلک اہل سنت و جماعت پر اور اپنی ملاقات کے شوق پر موت دے یا ذوالجلال والاکرام۔ نمبر 8، اپنے مریدوں کو مذہب اہل سنت پر قائم رہنے کی وصیت۔
عارف باللہ حضرت شیخ مکرم اور پیر و مرشد روح اللہ روحہ نے اپنے وصال سے ایک دن پہلے اپنے متوسلین مریدین کو بلا کر فرمایا، سن لو، میرے پاس دنیا کا کوئی مال نہیں ہے کہ میں اس کے متعلق وصیت کروں، لیکن شریعت و طریقت، معرفت و حقیقت، ہر اعتبار سے میں اہل سنت و جماعت کے مذہب پر ہوں، مجھے ایسے ہی پہچانو اور میرے لیے دنیا و آخرت میں اسی بات کے گواہ ہو جاؤ، بس یہی میری وصیت ہے۔ نمبر 9، قیامت کے دن اہل سنت و جماعت کے چہرے روشن ہوں گے اور بد مذہبوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اہل سنت کے چہرے چمکتے ہوں گے اور بد مذہبوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اہل سنت و جماعت کے مسلک پر قائم و دائم رکھے، آمین۔ نمبر 10، اہل سنت و جماعت اولیاء کرام کی ضمانت میں ہوں گے۔ شیخ السلام خواجہ بہاء الحق زکریا ملتانی قدس سرہ نے فرمایا، جو میرے سلسلہ میں شامل ہوں گے وہ سب کے سب میری ضمانت میں ہوں گے، اور فرمایا، سلسلہ سے مراد قرآن و سنت کی پیروی نیز اقوال مجتہدین، اجماع صحابہ اور اہل سنت و جماعت کی پیروی ہے۔ نمبر 11، اہل سنت و جماعت کے سوا کوئی شخص ولی نہیں ہو سکتا۔ حضرت خواجہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کسی انسان کے لیے ولایت کا دروازہ نہیں کھل سکتا جب تک وہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی ولی ایسا نہیں ہے جس کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے عقائد کے خلاف ہو۔ ہاں، کسی شخص کا عقیدہ ولایت میں قدم رکھنے سے پہلے اہل سنت و جماعت کے خلاف ہو تو ولایت کا دروازہ کھلنے کے بعد اس پر واجب ہوگا کہ وہ اس عقیدے سے توبہ کرے اور اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی طرف لوٹے۔ نمبر 12، نیز شیخ ابوالعباس نے فرمایا، یعنی حضرت شیخ ابوالعباس احمد قدس سرہ نے فرمایا، کتب نہیں بن سکتے، اوتاد نہیں بن سکتے، ولی نہیں بن سکتے جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم نہ کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت شان کو نہ پہچانیں اور ان کی شریعت کی تعظیم اور ان کے آداب کو نہ بجا لائیں۔ اللہ تعالی سب کو باادب رکھے اور بے ادبی سے بچائے، آمین۔ نمبر 13، دنیا سے کوچ کر جانے والوں کے نزدیک اہل سنت و جماعت کی اہمیت۔ علامہ اسماعیل بن ابراہیم نے حاکم ابو احمد حاکم رحمۃ اللہ علیہ کو بعد وصال خواب میں دیکھا اور پوچھا، یعنی کون سا فرقہ اکثر نجات پانے والا ہے؟ تو فرمایا، وہ اہل سنت کا گروہ ہے۔ نمبر 14، اہل سنت و جماعت میں سے کسی عقیدے میں خلل آ جائے تو وہ اولیاء کرام کے طریقے سے خارج ہو جاتے ہیں۔ مخدوم الاولیاء حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ نے فرمایا، ہمارے طریقے کا دار و مدار 3 باتوں پر ہے: اہل سنت و جماعت کے عقائد پر ثابت قدم رہنا، دوسرا
دوم آگاہی ہے، نمبر 3 عبادت۔ لہٰذا اگر کسی کو ان چیزوں میں سے ایک میں خلل آ جائے تو وہ ہمارے طریقے سے خارج ہو سکتا ہے۔ نمبر 15 پہلے عقیدہ اہل سنت و جماعت اپناؤ، پھر حدیث و فقہ حاصل کرو۔ حضرت مرزا جان جانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ملتزم ہو کر حدیث و فقہ سیکھنا چاہیے۔ نمبر 16 بزرگان دین کی اپنے خلفاء کو نصیحت۔ حضرت خواجہ نور محمد صاحب بدعوانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلیفہ حضرت مرزا جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت فرمائی، عقیدہ اہل سنت و جماعت کو لازم پکڑو۔ نمبر 17 پیر اپنے مریدوں کو کیا نصیحت کرے؟ حضور امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ العزیز نے فرمایا، شیخ اپنے مریدوں کو اس بات کی نصیحت کرے کہ عقائد کو نجات پانے والے گروہ یعنی اہل سنت و جماعت کی رائے کے موافق صحیح کرے، اور اس بات کی تاکید کرے کہ وہ فقہ کی ضروری احکام سیکھ کر ان پر عمل کرے، کیونکہ اس راہ میں بغیر ان دو بازوؤں یعنی اعتقاد اور عمل کے اڑنا محال ہے۔ نمبر 18 جسے عقیدہ اہل سنت و جماعت مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، اور جسے یہ نہ ملا اسے کچھ بھی نہ ملا۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار قدس سرہ نے فرمایا، اگر تمام احوال و مواجید ہمیں عطا کیے جائیں اور ہمیں اہل سنت و جماعت کے عقائد سے آراستہ نہ کیا جائے تو ہم اسے سوائے خرابی کے کچھ نہیں سمجھتے، اور اگر تمام خرابیاں ہم پر جمع کر دی جائیں اور ہمیں اہل سنت و جماعت کے عقائد سے سرفراز فرما دیا جائے تو ہمیں کچھ ڈر نہیں۔ نمبر 19 نیز حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ نے فرمایا، اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں عقائد اہل سنت و جماعت عطا ہوئے ہیں، اس دولت کے ہوتے ہوئے اگر ہمیں یہ احوال و مواجید عطا کیے جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور یہ احوال و مواجید نہ بھی ملے تو ہم اہل سنت و جماعت کے عقائد کو کافی جانتے ہیں، کیونکہ وہ احوال و مواجید جو بغیر عقیدہ اہل سنت و جماعت کے ہوں ہم اسے استدراج و سراسر خرابی جانتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے خلاف عقیدہ رکھنا زہر قاتل ہے۔ آدمی کے اہل سنت و جماعت کے عقائد کے مطابق عقیدہ رکھنے کے سوا چارہ نہیں، تاکہ آخرت کی کامیابی اور نجات حاصل ہو، اور اہل سنت و جماعت کے خلاف عقیدہ رکھنا زہر قاتل ہے، جو کہ ہمیشہ کی موت اور دائمی عذاب کا سبب ہے۔ عمل میں کوتاہی ہو تو نجات کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن اگر عقیدے میں کوتاہی ہے تو بخشش کی گنجائش نہیں رہتی۔ نمبر 21 جس کے عقائد درست نہ ہوں اس کی نجات کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ سیدی و سندی امام ربانی مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شریعت کے دو جزو ہیں،
ایک عقیدہ، دوسرا عمل، لیکن عقائد دین کے اصول ہیں اور اعمال فروع ہیں۔ لہٰذا جس کے عقائد درست نہیں وہ نجات نہیں پا سکتے اور اس کے حق میں عذاب الہی سے خاصی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، لیکن جس کے عقائد درست ہوں مگر اعمال صالح نہ ہوں اس کی نجات کی امید کی جا سکتی ہے۔ نمبر 22، اہل سنت و جماعت کے سوا دوسروں کی باتوں پر کان دھرنا اپنے آپ کو تباہی میں ڈالنا ہے۔ سیدنا امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ نے فرمایا، بس چاہیے کہ اپنا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے عقائد کے مطابق رکھے اور زید و عمر کی بات پر کان نہ دھرے۔ دوسروں کی لفاظیوں اور بناوٹی باتوں پر اعتبار کرنا اپنے آپ کو تباہی میں ڈالنا ہے۔ نمبر 23، عقائد اہل سنت و جماعت سے بال برابر بھی مخالفت ہوئی تو خطرہ ہی خطرہ ہے۔ ایسا شخص خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ سیدنا امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ نے فرمایا، اہل سنت و جماعت جو کہ نجات پانے والی جماعت ہے کی پیروی کے بغیر نجات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر بال برابر بھی ان کی مخالفت ہوئی تو خطرہ ہی خطرہ ہے، اور یہ بات کشف صحیح سے بھی یقین کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے اس میں غلطی کا احتمال نہیں، بس خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اہل سنت و جماعت کی پیروی کی توفیق ملی اور ان کی تقلید کا شرف حاصل ہوا، اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اہل سنت و جماعت کے خلاف چلے اور ان سے منہ موڑا اور ان کی جماعت سے نکل گئے، وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ نمبر 24، عقل مندوں پر سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے عقائد اہل سنت و جماعت کے مطابق رکھیں۔ سیدنا امام ربانی مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عقل مندوں پر پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اہل سنت و جماعت کے مطابق اپنے عقیدے درست کریں کہ اہل سنت و جماعت ہی جنتی گروہ ہیں۔ نمبر 25، اہل سنت و جماعت کے مطابق عقیدہ رکھنے، اسی گروہ کے ساتھ مرنے اور روز قیامت انہی کے ساتھ اٹھنے کی دعا۔ یعنی سیدنا امام ربانی قدس سرہ دربار الہی میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اہل سنت و جماعت کے عقائد پر ثابت رکھ اور ان کے گروہ میں ہمیں مار اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ نمبر 26، تمام جہانوں کی روحانی غذا عقائد اہل سنت و جماعت میں ہے۔ شیخ الاسلام سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بس جو تمام جہانوں کی غذا ہے یعنی اعتقاد اہل سنت و جماعت، اسے ہم بیان کرتے ہیں تاکہ ہر کوئی اس عقیدے کو اپنے دل میں جگہ دے، کیونکہ یہ عقیدہ اس کی سعادت کا بیج ہوگا۔ نمبر 27، سواد اعظم سے مراد اہل سنت و جماعت ہے، خواہ ایک ہی فرد ہو۔ یعنی سواد اعظم سے مراد وہ جماعت ہے جس کے عقائد اہل سنت و جماعت کے مطابق ہوں، خواہ ایک ہی فرد ہو، لہٰذا تو اس کو جان لے۔ نمبر 28، مفکر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کے نزدیک مسلک اہل سنت و جماعت کی اہمیت۔
ڈاکٹر اقبال مرحوم نے اپنے بیٹے جاوید اقبال کو نصیحت کی کہ اہل سنت و جماعت کے ساتھ وابستہ رہے اور اہل بیت سے محبت کرنا اپنا شعار زندگی بنائے رکھے۔ نمبر 29، اقوال میں، افعال میں، اصول میں، فروع میں اہل سنت و جماعت کے ساتھ مطابقت رکھنے میں ہی نجات ہے۔ آج کوئی جانے یا نہ جانے، کل قیامت کے دن یہ راز کھل جائے گا۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ نے فرمایا، حاصل کلام یہ ہے کہ نجات کا راستہ اقوال میں، اصول میں، فروع میں اہل سنت و جماعت کے ساتھ مطابقت رکھنا ہے، کیونکہ یہی جنتی گروہ ہے، اور اہل سنت و جماعت کے سوا جتنے گروہ ہیں وہ ہلاکت کے کنارے پر ہیں۔ آج اس کو کوئی جانے یا نہ جانے، لیکن کل قیامت کے دن ہر شخص جان لے گا، مگر اس وقت جان لینا کام نہ آئے گا۔ یا اللہ ہمیں بیدار کر اس سے پہلے کہ ہمیں موت بیدار کرے، آمین۔ نمبر 30، امام اولیاء سید علی حجویری داتا گنج بخش لاہوری قدس سرہ کے نزدیک اہل سنت و جماعت کی اہمیت۔ آپ سیدنا امام حمام، امام الائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر پاک یوں فرماتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ اماموں کے امام، اہل سنت و جماعت کے مقتداء و پیشوا تھے۔ نمبر 31، جس کا عقیدہ اہل سنت و جماعت ہو وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ حضرت مولانا خالد کردی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے۔ ایک دن مسجد نبوی میں اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ کسی نے ذکر کیا، جس شخص کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہو اور حدیث پاک کی سند حاصل کی ہو اور نقش بند یہ طریقہ میں استفادہ کیا ہو، وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ مولانا خالد کردی نے کہا، میرا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے اور حدیث پاک کی سند بھی حاصل کی ہوئی ہے۔ آپ سب دعا کریں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح انوار کے وسیلہ سے طریقہ نقش بندیہ کا فیض حاصل ہو۔ سب نے دعا کی۔ رات کو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ حکم ہوا کہ دلی میں شاہ غلام علی کے پاس چلے جاؤ۔ دلی پہنچے اور 9 ماہ خدمت میں رہے اور خلافت عامہ سے مشرف ہوئے۔